جی السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ سب کو عقیدت اور عاجزانہ السلام عرض کرتا ہوں۔ راجہ طاہر کا خاندان جسے چچ ڈائنیسٹی کہتے ہیں، یہ سندھ اور سندھ سے ملحقہ علاقوں میں بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں تک پھیلا ہوا اور کچھ پنجاب کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ آج کے موجودہ میں جغرافیائی حالات سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کے علم میں ہے کہ محمد بن قاسم کی ایکسپیڈیشن کوئی پہلی ایکسپیڈیشن نہیں تھی جو کہ سندھ کی طرف عربوں کی طرف سے آئی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر فاتحین کوشش کر چکے تھے، کچھ علاقہ فتح ہوا تھا اور کچھ علاقے پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس ایکسپیڈیشن سے پہلے میں آپ کو ایک کلیئر کرتا چلوں کہ چچ نامے میں یا جو کتابیں راجہ طاہر کے بارے میں لکھی گئی ہیں، جیسے ضمیر بٹ نے بھی کتاب لکھی ہے راجہ طاہر کی، یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں بھی چیزیں موجود ہیں، اس میں جو بات اب عرض کرنے لگا ہوں اس حوالے سے کہ جٹوں کے کچھ قبائل کو، جن میں سمرا بھی تھے اور جن میں میرا یہ اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو رانجھا خاندان بنا ہے وہ بھی ان میں شامل ہیں، یہ تمام وہ لوگ تھے جن کے ساتھ راجہ طاہر کے تعلقات یا کسی وجہ سے خراب تھے یا ان کے ساتھ کوئی ڈیروگیٹری یا تحقیر آمیز رویہ اس کا راجہ طاہر کا تھا۔ اس نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس علاقے سے دور ہو جائیں، نکل جائیں اس علاقے سے، اور یہ بھی ساتھ حکم تھا کہ آپ نے کبھی بھی اگر شہر کی طرف آنا ہے تو اس نے کچھ خاص راستے اور طریقہ کار تعین کیے ہوئے تھے کہ اس حوالے سے آپ شہر میں نہیں آ سکتے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ باقاعدہ وہ الفاظ مل جائیں، لیکن بہرحال اگر وہ الفاظ نہیں بھی ملتے تو میں آپ کو اس کا متن عرض کر دیتا ہوں۔ ان کو ممانعت تھی کہ وہ شہری علاقوں میں بنا کسی سر پہ پگڑی کے یا چادر کے یا کسی ایسی عزت والی پگ کے وہ شہروں میں آئیں تاکہ وہ پہچانے جائیں کہ جی یہ لوگ سزا یافتہ ہیں یا ان کے ساتھ ایک جو تعلق ہے وہ اچھا نہیں ہے راجہ کا۔ اور پھر لباس کا رنگ ایسا رکھا گیا تھا جو بہت زیادہ سرخی مائل اور ایسا رنگین تھا جس میں خود ان کو تحقیر محسوس ہوتی تھی اپنی، اور ان کو دھکیل دیا گیا تھا مکران کے ساحل کی طرف اور ان کوسٹل ایریاز کی طرف جن میں کہ شہری آبادی اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جب مسلمانوں کے ایکسپیڈیشنز آئے تو وہ ایکسپیڈیشنز بیسیکلی یہ صرف نہیں ہے کہ وہ صرف ایک جگہ پر دیبل پر ہے، وہ ہر طرف انہوں نے اپنا جو ایکسپیڈیشنز کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہر علاقے کو چھان بین بھی کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی انویسٹیگیشن کر کے مقامی اپنی سپورٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سپورٹ مل جائے۔ تو یہ جٹ خاندان، یہ وہ قبائل جو اس وقت کوسٹل ایریاز میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا راجہ طاہر کے ساتھ جو ایک تعلق کشیدہ تھا اور راجہ طاہر ان کے مخالف تھا، ان لوگوں نے عربوں کو، آنے والے عربوں کو ویلکم کیا اور ان کو اپنی تمام تر جو ان کو اپنی وفاداریاں ہیں یا اپنے تعاون کا یقین دلایا، کیونکہ کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو محمد بن قاسم کا دشمن راجہ طاہر تھا اور راجہ طاہر کے ہی دشمن یہ جٹ قبائل بھی تھے، تو یہ آپس میں ایک پارٹنر بن گئے، یہ الائیڈ فورسز بن گئی۔ انہوں نے آ کر باقاعدہ راجہ طاہر سے جنگ کی اور جنگ کے بعد ان کو فتح ہوئی۔ فتح کا حاصل کرنے کے بعد یہ علاقے اپنے اپنے میں جا کر واپس سیٹل ہو گئے۔ یہ عربوں کا وہ قبیلہ ہے، عربوں کے وہ لوگ ہیں، وہ فتح مند لوگ ہیں جو یہاں پر جب آئے تو کچھ ان میں سے یہاں پر سیٹل بھی ہو گئے، اور وہ سیٹلمنٹس یقینی طور پر انہوں نے ان قبائل کے ساتھ سب سے زیادہ تیزی اور جلدی سے کی جنہوں نے آلریڈی ان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کے مددگار اور معاون ثابت ہوئے تھے۔ ان قبائل میں ہی رانجھا قبائل، سومرا قبائل اور یہ اس قسم کے قبائل موجود تھے جو کوسٹل ایریاز میں آلریڈی ڈپرائیو تھے یا محروم تھے ان تمام سہولیات سے جو سہولیات ایک عام شہری کو راجہ طاہر چچ خاندان کے وارث نے دی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے آسان تھا منگل اپ ہونا۔ اب اس بارے میں آلریڈی کرنل ٹاڈ نے، ڈیویز نے، بٹسن نے، میکلیگن نے، روز نے، آلموسٹ ہر ہسٹورین نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اپنے میٹریمونیل الائنسز کیے، ازدواجیات جو ہیں وہ شادیاں ایک دوسرے خاندانوں میں کیں اور ایک نئی نسل پروان چڑھی۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنے عقائد پر برقرار رہے۔ تو یہ وہ ایک بریڈ یا وہ جنریشن تھی جو مکمل عرب تو نہیں تھے، لیکن عربوں کے آنے کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے معاشرتی اور ان کے خاندانی جو تعلقات اور معاملات تھے وہ ان کے ساتھ ان نے استوار کیے
اور ان کے حوالے سے پھر آگے ایک نسل جو ہے وہ پروان چڑھی. اس میں کوئی شک و شبے والی ممانعت والی بات نہیں ہے. یہ معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر آنے والا جو فتح مند اور فاتح فوج ہوتی ہے وہ جو سیٹل کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پر اس علاقے میں, تو وہاں ان کے رشتے ناطے, ان کے تعلقات, ان کی زندگیاں آگے بڑھتی ہیں. تو اس حوالے سے کئی مثالیں اور بھی لی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ وہ جٹ قبائل ہیں جنہوں نے عربوں کو ویلکم کیا اور پھر عربوں کے ساتھ تعلقات اپنے استوار کیے, اور آنے والے وقت میں ان کے ایلائٹ بن کر, ان کی فورسز بن کر, ان کے ساتھی اور پارٹنرز بن کر سندھ اور سندھ کے ملحقہ علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں برقرار رکھیں اور حکومت چلاتے رہے. تا وقتے کے تقریباً 1025 عیسوی میں ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب پہلی جٹوں کی اپنی پہلی جن کو اب راجپوت جٹ کو میں بالکل ڈسکس نہیں کروں گا, میں ان کو جٹ ہی کلیم کروں گا. جٹوں نے اپنی جو ہے راجدھانی قائم کی جس کو سومرا ڈائنیسٹی کہتے ہیں. یہ علاقہ لسبیلا, ٹھٹھا اور یہ علاقے جو صدرن پنجاب کے اور سندھ کے اور بلوچستان کے ملے جلے علاقے ہیں, انہوں نے اپنی ڈائنیسٹی قائم کی. اینڈ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا, ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. راجہ طاہر کے ساتھ تعلق جٹوں کا وہ میں آپ کو اظہار کر چکا ہوں, عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے ویلکم کیا عربوں کو اور ان کے ساتھ بعد میں تعلقات خاندانی اور سماجی قائم کیے, اور اس میں سے ایک نئی بریڈ بھی جو ہے اس نے جنم لیا. میں آخر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. میں کسی شخص پر اپنی کی ہوئی کوئی بات تھوپنا نہیں چاہ رہا. میرے پاس صرف اور صرف اپنے دلائل اور اپنی تحقیق ہے, اپنا علم ہے جس حد تک میں ڈھونڈ سکا ہوں. میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اسے قبول کریں, آپ اس کو ڈینائی کر دیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں اس پہ کسی کو کہیں پہ بھی فورس نہیں کرتا کہ وہ میری کی ہوئی بات پر کو ایسے ہی سچ مانے جیسے وہ سمجھیں کہ اپنی بات ہے. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اپنی کوشش, اپنی صحیح, اپنی جدوجہد اور جو میرے پاس علم تھا وہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنے کے قابل ہو سکا ہوں. بہت شکریہ.